ایک طرف دیش بھر کے اندر اور ख़اص طور پر پنجاب کے اندر جہاں جو سنگرز ہیں وہ عام طور پر اس طرح کے گانے گاتے ہیں جس کے اندر اشلیلتا، فحاشیت اور نہ جانے کس کس طرح کے الفاظ کا استعمال ہوتا ہے۔ وہیں دوسری جانب جو ہے کچھ لوگ اپنے گانوں کے اندر اسلحوں کا اس کے استعمال کی بات کرتے ہیں، مارنے دھاڑنے کی بات کرتے ہیں۔ ان دونوں چیزوں سے اوپر اٹھ کر ہمارے سامنے ایک ایسی شخصیت بھی ہیں جو عام طور پر ستیندر سرتاج کے نام سے مشہور ہیں، جو ڈاکٹر بھی ہیں، جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے اپنے کام کے اندر، جو ان کا موسیقی کا ایک کام ہے۔ ڈاکٹر ستیندر سرتاج کی اگر میں خوبیوں کی بات کروں یا ان کی موسیقی سے جڑی چیزوں کی بات کروں تو ان کا گانا یا الگ طرح کے جس طرح کی چیزوں کو وہ استعمال کرتے ہیں، اس سے ہٹ کر جو ان کی زبان کی میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ دراصل جو ان کا کلام ہوتا ہے اس پر اگر ہم نظر ڈالیں تو جس طرح وہ اپنے کلام کے اندر پنجابی زبان جسے ہم اپنی ماں بولی کہتے ہیں، اس کے فروغ کے لیے، اس کی ارتقاء کے لیے اور اس کو بلندیوں پر پہنچانے کے لیے کام کرتے ہیں، وہیں اس کا خوبصورت پہلو ہے ان کے کلام کے اندر فارسی اور اردو کے الفاظ کا استعمال۔ ایک ایسے وقت کے اندر جب ہندوستان کے اندر اردو کو جو ہے دوسرے درجے کی زبان مانی جانے لگی اور سمجھی جانے لگی ہے، اور خاص طور پر وہ لوگ اور بالخصوص پنجاب کے اندر تو ایک طرح سے اردو کا جو ہے جنازہ نکل گیا۔ آج اردو بولنے والے لوگ نہیں رہے، پڑھنے والے نہیں رہے، اور اردو الفاظ کو جو ہے پسند کرنے والے لوگوں کی تعداد گھٹتی جا رہی ہے۔ ایک ایسے وقت کے اندر ڈاکٹر ستیندر سرتاج کا اپنے کلام کے ذریعے اردو اور فارسی کے الفاظ کو لے کر سامنے آنا اور ان کا استعمال کرنا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان الفاظ کے ذریعے ان کی جو مقبولیت ہے، وہ جن اسٹیجوں پر جاتے ہیں ان کے جو الفاظ ہیں انہیں جو ہے بہت ہی سراہا جاتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کہیں نہ کہیں اردو اور فارسی زبان کے اندر وہ شیرینی، وہ مٹھاس، وہ کشش، وہ انداز جو ہے آج بھی باقی ہے، جو لوگوں کے دلوں کو جو ہے اپنی طرف مائل کرتا ہے، اپنی طرف راغب کرتا ہے اور لوگوں کو جو ہے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر ستیندر سرتاج کی اردو کے پلیٹ فارم سے، فارسی کے پلیٹ فارم سے ایک ایسی خدمت ہے جو بے مثال ہے، اور اس کے لیے میں سب سے پہلے نیشنل ہیومن رائٹس سوشل جسٹس فرنٹ کے دیش بھر کے عہدیداروں کی طرف سے انہیں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک ایسی زبان کو جو ہے ذریعہ کلام بنایا جو لوگوں کے دلوں کو مسحور کرتی ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر مقبول ہے۔ یہ آپ نے جو ہے ایک فن کو زندہ رکھنے کا ایک بڑا کام کیا ہے، کیونکہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے سامنے کبھی ریلز کی شکل میں یا سوشل میڈیا کے ذریعے جب ہم کچھ چیزوں کو سکرول کرتے ہیں تو ان چیزوں کے ذریعے بہت سی ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں، چاہے وہ گانوں کی بات ہو یا دیگر جو لوگ سنگیت کی دنیا میں ہیں ان کی بات ہو، اس کے اندر فحاشیت، ننگا پن یا اس طرح کی مار دھاڑ کی باتیں بہت آتی ہیں۔ لیکن اس سے ہٹ کر ستیندر سرتاج کے کلام کے اندر ایک طرف جہاں بلے شاہ کے کلام کی آواز محسوس ہوتی ہے تو وہیں دوسری طرف جو ہے سلطان باہو کی بات سامنے آتی ہے۔ اسی طرح جو صوفی سنت جو ان کا کلام ہے، جس طرح ان کے اندر کشش موجود ہوتی ہے، ایسے ہی ستیندر سرتاج کے کلام کے اندر جو ہے ہم کشش دیکھتے ہیں۔ اور سب سے بڑی جو خوبی ہے، میں جہاں تک محسوس کرتا ہوں، جہاں تک میں نے انہیں اگرچہ باضابطہ طور پر آمنے سامنے نہیں سنا، لیکن جو ان کی ریلز ہیں کبھی کبھار جو ہم نے دیکھی ہیں، سنی ہیں، تو اس کے اندر ایک چیز جو ہم نے محسوس کی ہے کہ وہ اکثر روحانیت اپنے کلام کے اندر جو ہے روحانیت کو بہت تقویت پہنچاتے ہیں اور معرفت کی بات کرتے ہیں، عشق حقیقی کی بات کرتے ہیں، اور ایک ایسے عشق کی بات کرتے ہیں جو انسان
کو جو ہے رب سے ملا دیتی ہے اور رب کی طرف جو ہے متوجہ کرتی ہے. یہ ان کے کلام کی خوبی ہے. اور ایسے وقت کے اندر خصوصاً پنجاب کے جس ضلع سے تعلق رکھتے ہیں یعنی کہ ہوشیارپور سے، اس سرزمین نے اس سے پہلے بھی بہت سارے بہت ہی جید لوگ دیے، بہت ہی اہم لوگ دیے. آج اسی سرزمین سے جڑے جو ہے ڈاکٹر ستیندر سرتاج اپنے کلام کے ذریعے جو ہے اردو اور فارسی زبان کی جو ہے بہت ہی اہم اور قیمتی جو ہے ایک خدمت کر رہے ہیں. اس کے لیے وہ یقینی طور پر قابل تعریف ہیں اور ان کی جتنی بھی سراہنا کی جائے کم ہے.